السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک لڑکے کی جب شادی ہوئی تو وہ لڑکا اپنے نئے نویلی دلہن کے روم میں جب داخل ہوا تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھال تھا، بہت بڑا ایک برتن تھا، اور اس برتن میں ہر قسم کا کھانا تھا، اور اس کھانے سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ لڑکا اس تھال کو لے کر اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس لے جا کر رکھتا ہے اور اپنی نئی نویلی دلہن سے کہتا ہے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ شادی کا گھر ہے اور میں نے پورے دن کھانا نہیں کھایا ہے اور آپ نے بھی تو نہیں کھایا ہوگا، تو چلو ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اس کی بیوی جو نئی نویلی دلہن تھی وہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی ماں بھی دن بھر کچھ بھی نہیں کھائی ہے، شروع سے آخر تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی مہمان کی خاطر میں، مہمان کی آؤ بھگت میں، مہمان کی دیکھ ریکھ میں وہ بھی صبح سے کچھ نہیں کھائی ہے ابھی تک۔ ماں کو بھی بلا لو، ہم تینوں آدمی ساتھ میں کھانا کھائیں گے، پھر ماں چلی جائے گی۔ تو اس کا جو شوہر تھا وہ تھوڑا اگنور کرتے ہوئے، تھوڑا نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے چھوڑو نا، ماں سو گئی ہوگی، صبح اٹھ کے کھا لے گی۔ پھر وہ نئی نویلی دلہن کہتی ہے کہ نہیں ماں کو بھی بلا لو نا، ماں بھی تو بھوکی ہے، ماں بیچاری صبح سے کچھ نہیں کھائی ہے، اسے بھی تو بھوک ستا رہی ہوگی، انہیں بلا لیجیے آپ۔ بار بار بیوی اصرار کرتی، ریکویسٹ کرتی، درخواست کرتی، پر اس کا شوہر نظر انداز کرتا اور اگنور کرتا اور کہتا کہ ارے ماں ہے وہ صبح اٹھ کے کھا لے گی، پورے دن تھکی ہے، ہاری ہے، وہ پریشان ہے، ابھی وہ اسے سو جانے دو، جب وہ صبح اٹھے گی تو اٹھ کے کھا لے گی۔ تو یہ لڑکی کافی غصہ ہو جاتی ہے اور پھر اچانک اس لڑکے سے طلاق کی ڈیمانڈ کر بیٹھتی ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ لڑکا جیسے ہی اپنی بیوی کے زبان سے اور وہ بھی نئی نویلی دلہن کی زبان سے جیسے ہی طلاق کے الفاظ کو سنتا ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے کو پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جسم سے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا کہ تم مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ آخر خدا کا واسطہ تم ایسا نہ کرو۔ وہ لڑکی نئی نویلی دلہن اپنے باتوں پر اڑی رہی، اپنے باتوں پر ڈٹی رہی، آخرکار وہ نئی نویلی دلہن اس لڑکے سے طلاق لے لی۔ بہرحال دونوں کی جدائی ہو گئی، دونوں الگ الگ جگہوں پر جا کر شادی کر لی۔ 25-30 سال ہو گئے اور جو نئی نویلی دلہن طلاق لی تھی وہ اس کے 3 بیٹے بھی تھے، اور وہ تینوں بیٹے اپنے ماں کا بہت بڑا فرما بردار تھا، ماں کا ادب کرنے والا تھا، ماں کا احترام کرنے والا تھا۔ تو اس کی ماں ایک روز اپنے بیٹوں سے کہی کہ مجھے حج کرنا ہے، میں حج کا ارادہ کرتی ہوں۔ تو اس کے بیٹے تیار ہو گئے اور کہنے لگے چلو ماں میں تمہیں حج کروا دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اپنے ماں کو اس کے بیٹے لے کر آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، اور پہلے کے زمانے میں راستوں ہی کا سفر ہوا کرتا تھا، سڑکوں ہی کا سفر ہوا کرتا تھا، چونکہ پہلے کے زمانے میں پلین وغیرہ تو تھے نہیں، سواری سے، گھوڑے سے، اونٹ وغیرہ سے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو یہ عورت، یہ نئی نویلی دلہن جن کا طلاق ہو گیا تھا اور جن کی دوبارہ شادی ہوئی تھی، وہ نئی نویلی دلہن کو اس کے بیٹے لے کر آ رہے تھے حج کے لیے۔ تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور بہت ہی خستہ حال میں سڑکوں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ تو جیسے ہی یہ عورت دیکھی تو اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو یہ کون شخص ہے اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ تو اس کے بیٹے جاتے ہیں اس شخص کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم اتنا دکھی کیوں ہو،
اور اتنا برا حال کیوں ہے؟ جیسے ہی اس کے بیٹے اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اس کے بعد اس عورت کی پھر نظر اس پر پڑتی ہے تو یہ پہچان جاتی ہے کہ او ہو، یہ تو وہ مرد ہے، یہ تو وہ میرا شوہر ہے جس سے میری طلاق ہوئی تھی۔ تو وہ عورت اس مرد کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے اور تم ایسا کیوں بنے پھر رہے ہو اور تمہارے ساتھ ایسا کیوں سلوک ہو رہا ہے، وقت نے تمہیں کیا سے کیا کر دیا؟ تو وہ مرد، وہ شوہر دھارے مارتے ہوئے روتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری اولادوں نے میرا سب کچھ چھین لیا اور مجھے گھر سے بھگا دیا۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا تمہارے ساتھ، میں نے جو تم سے پہلی رات میں طلاق لی تھی میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ ایسا ہی کرنے والی ہے، اس لیے میں نے تم سے طلاق لی، چونکہ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں کر کے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے بڑھاپے کو شاندار طریقے سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ماں باپ کی شاندار خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ شاندار سلوک کرو، تو انشاءاللہ تمہارا بڑھاپا بھی شاندار گزرے گا۔ مجھے امید ہے کہ پہلے قصوں جیسا بھی اس قصے میں سبق ملا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔